السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير روية، الذي لم يزل قائما دائما، إذ لا سماء ذات أبراج، ولا ليل داج، ولا بحر ساج، ولا أرض ذات مهاد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صلوات پڑھے محمد و آلہ. 1446 ہجری کے عشرہ ماہ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آج ہم اور آپ 7ویں مجلس میں شریک ہیں، اور یہ ہمارا مقام ہے کہ دنیا کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم اس مقام پر بلند ہیں کہ جس مقام پر بلند ہو کر فرشتوں نے مقامات حیدریہ پر بات کی. اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور یہ موضوع بھی اس لیے قرار دیا گیا کہ دنیا یقیناً جانتی ہے، لیکن جاننے ہی کے لیے ضروری ہے کہ اعلان بھی کیا جائے. جاننا اور اس کے ساتھ اعلان بھی کرنا. جیسے جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو اعلان بھی کرتے ہیں، جیسے جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو اعلان بھی کرتے ہیں، ویسے ہی جانتے ہیں کہ تیسرا ولی علی ہے. تو ایمان جو ہے وہ دل سے محبت اور زبان سے اقرار کرنا. صرف یہی نہیں کہ دل سے محبت کر لی اور زبان خاموش رہ گئی. دل سے محبت ہے تو زبان سے اقرار بھی ہو. بے تاب ہو جاتے ہو
کہ بھائی جب اپنا محبوب سامنے نظر آئے، بار بار دیکھ رہے ہیں، ادھر سے دیکھ رہے ہیں، ادھر سے دیکھ رہے ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ محبوب سامنے آئے تو اظہار محبت ہو جائے، تو اپنے محبوب کے سامنے محبت کا اظہار بغیر کسی ڈر کے کرتے ہو کہ اس محبوب کا باپ کہیں مار دے، کہیں بھائی اس کے پیٹنے نہ لگ جائیں، تو اس وقت کسی ڈر کا، کسی خوف کا کوئی خطر نہیں ہوتا، اس لیے کہ دل سے محبت ہے تو چاہتے ہیں کہ محبوب تک ہماری محبت کا اظہار پہنچ جائے۔ تو چھوٹی موٹی دنیا میں یہ 2 روزہ محبت کرتے ہو تو چاہتے ہو کہ محبت ہمارے محبوب تک پہنچ جائے، تو وہ محبت کی جو قبر اور قیامت تک جانا ہے تو کم از کم محبوب سے اعلان تو کرو کہ یا علی کل بھی تجھ سے محبت تھی، آج بھی ہے، قبر تک رہے گی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ دیکھیے ایمان بہت عجیب چیز ہے، بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ اس لیے کہہ دیا تھا کہ دیکھو ایمان کے 4 ستون ہیں، اور وہ میں نے پہلی تقریر میں عرض کر دیا کہ علی الصبر والیقین والعدل والجہاد۔ جہاد بھی ضروری ہے، ایمان کے لیے جہاد بھی ضروری ہے، اور جہاد کے لیے سب سے بڑی بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ثبات قدم رہے، ثبات قدم رہے۔ میں نے شاید مشکل لفظ کہہ دیا، نہیں تو فیصل آباد والوں کے لیے لفظ مشکل نہیں ہے کہ ثابت قدم رہے۔ جہاد میں مرد میدان کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ ثابت قدم رہے، امر بالمعروف کرے۔ جہاد کی قسمیں بتائیں علی نے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اور اپنے طریق پر برقرار رہے، جس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد پر ڈٹا رہے۔ علی نے لفظ استعمال کیا ہے مواطن، جن مقاصد کے لیے آیا ہے ان مقاصد پر ڈٹا رہے۔ تو اس لیے کہہ دیا کہ ثبات قدم جہاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر جہاد بن نفس کر رہے ہو تو نفس کے سامنے ڈٹے رہو، اگر جہاد بالقلم کر رہے ہو تو جابروں کے سامنے ڈٹے رہو، اگر جہاد بالسیف کر رہے ہو تو سامنے سب کو بزدل سمجھو، اگر جہاد بالتقریر کر رہے ہو تو سمجھو کہ سامنے بھی تمہارے کچھ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے جہاد کی اقسام، اور ہر قسم جہاد پر علی پہلے نمبر ہے، الاولی اولین منزل پر۔ تو ایمان کی حدود تک اور ایمان کے وسائل تک پہنچنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے، تمہیدی منزل آپ کے حوالے۔ تو ایمان کیا ہے؟ دیکھیے جیسے ہر چیز کی ایک ضد ہے ویسے ایمان کی بھی ایک ضد ہے۔ لفظ لکھ دیا اللہ نے کہ یہ دن ہے، دن کی ضد ہے رات، اور سچ کی ضد ہے جھوٹ، حق کی ضد ہے باطل، سویرے کی ضد ہے اندھیرا، نور کی ضد ہے ظلمت، شب کی ضد ہے تاریکی۔ اسی طریقے سے انسان کی ضد ہے حیوان۔ کیا کہا میں نے؟ حق کی ضد ہے باطل، ایک حق ہے تو باطل بھی ایک ہی ہے، ایک کی ضد ایک، حق کی ضد باطل، سچ کی ضد جھوٹ، دن کی ضد رات، سویرے کی ضد اندھیرا، نور کی ضد ظلمت۔ لیکن ایمان کی ایک ضد نہیں ہے، ایمان کی 3 ضدیں ہیں۔ ایمان کی 3 ضدیں ہیں، سچ کی ضد جھوٹ، حق کی ضد باطل، دن کی ضد رات، سویرے کی ضد اندھیرا، نور کی ضد ظلمت۔ ایمان کی ضد 3 ہیں، 3 ضدیں ہیں ایمان کی، اور وہ 3 ضدیں کیا ہیں؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم ایمان سے محبت کرو
اور کفر سے، فسق سے، عصیان سے نفرت کرو۔ توجہ، کفر سے، فسق سے، عصیان سے نفرت کرو۔ تو ایمان کی تین ضدیں، ہمیشہ سے ایمان کی تین ضدیں رہی ہیں، یعنی جھوٹ کو چھوڑو گے تو سچ ملے گا، باطل کو چھوڑو گے تو حق ملے گا، رات کو چھوڑو گے تو دن ملے گا، ظلمت کو چھوڑو گے تو نور ملے گا، اسی طرح ان تین کو چھوڑو گے تو ایک ملے گا۔ کفر، فسق اور عصیان، ان تین کو چھوڑو گے تو ایک ایمان ملے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف کفر چھوڑ دیا اور فسق اور عصیان میں پڑے رہے تو ایمان مل جائے گا، نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کفر اور فسق کو چھوڑ دیا اور عصیان میں پڑے رہے تو ایمان مل جائے گا، نہیں۔ کہ تینوں کو چھوڑنا ہے، کفر کو، فسق کو اور عصیان کو۔ سورہ حجرات کی آیت میں نے آپ کے حوالے کی۔ تو جب تک کسی کو چھوڑو گے نہیں کوئی ملے گا نہیں، تو جب تک شیطان کو چھوڑو گے نہیں رحمان ملے گا نہیں، جب تک عصیان چھوڑو گے نہیں ایمان ملے گا نہیں۔ تو جب تک ان تین کو چھوڑ کر ایمان نہیں مل سکتا تو کل ایمان کیسے مل جائے گا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اس لیے پیغمبر نے لفظ ایمان پر بہت زور دیا کہ دیکھو اسلام سے بڑھ کر ہے ایمان۔ اسلام تو ہر کوئی لے آیا، منافق بھی اسلام لایا۔ منافق اسلام لا سکتا ہے، منافق ایمان نہیں لا سکتا۔ منافق مسلم ہو سکتا ہے، منافق مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے منافقت کی پہچان بتائی کہ جہاں ایمان کی تعریفیں پوری ہو جائیں، جہاں کل ایمان کی محبت دل میں آ جائے، وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ٹٹولو، تلاش کرو، تشویش کرو، تفتیش کرو، انویسٹیگیٹ کرو، پوچھو کہ تمہاری نگاہ میں علی کا کیا رتبہ ہے؟ تمہاری نگاہ میں علی کا کیا رتبہ ہے؟ تو دیکھیے علی کا رتبہ کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے۔ جنگ یمن سے واپسی، جنگ یمن، ایک مقام پر علی کو سپہ سالار ایک لشکر کا بنایا، ایک لشکر کو خالد بن ولید کا سپہ سالار بنایا۔ ان دو لشکروں میں علی بن ابی طالب اور ایک گروہ کا خالد بن ولید کو۔ مجموع الزوائد سے روایت پڑھ رہا ہوں، علامہ حیثمی کی روایت، اور یہ محب الدین طبری، حضرت جریر طبری نے بھی اس روایت کو اپنی تاریخ میں درج کیا۔ تو حوالے میں نے آؤٹ آف دی ہاؤس دیے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ باہر سے آواز آ رہی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو دو لشکر بنائے، ایک کا سردار علی کو، ایک کا سردار خالد، دونوں لشکروں کو بھیجا، اور ایک کی اسٹریٹجی یہ بنائی کہ تم فلاں جگہ پہ، اور ایک کی اسٹریٹجی بنائی تم فلاں جگہ پہ، اور کہا جہاں دونوں لشکر مل جائیں تو سردار علی ہوں گے۔ علامہ حیثمی، مجموع الزوائد، جہاں دونوں لشکر مل جائیں وہاں سردار علی ہوں گے۔ دونوں لشکر مل گئے، سردار علی ہوئے۔ جب سردار علی ہیں تو فتح یقینی ہے، فتح ہو گئی، عالم اسلام فتح یاب ہو گیا۔ اور ایسے میں غنیمت تقسیم ہوئی، رسول مدینے میں ہیں، علی اس وقت جانشین ہے۔ تو اب پیغمبر پہلے یہ کہہ چکے تھے، اور میں یہ روایت پڑھ چکا، دوبارہ نہیں پڑھوں گا، صرف لفظ آپ کے حوالے کروں گا۔ پیغمبر کسی مقام پر یہ کہہ چکے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں نہیں معلوم میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے؟ یہ صحابی کرام کی روایت ہے۔
اور اجلہ اصحاب کرام کہا کہ میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. تو ادھر مال غنیمت تقسیم ہوا, علی نے مال غنیمت تقسیم کیا. اس وقت بھی یہ روایت سب کے ذہنوں میں محفوظ کہ رسول اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر. تو اگر یہ باتیں ذہن میں محفوظ ہیں تو یقیناً کہیں پر بھی کوئی پریشانی, کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے. علی نے مال غنیمت تقسیم کیا. علامہ حیثمی لکھتے ہیں کہ علی نے اس مال غنیمت میں سے اپنے لیے ایک کنیز رکھ لی. کنیز رکھ لی, بہرحال آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیا, کنیز رکھ لی. ادھر سے کچھ لوگوں کو تشویش ہوئی, کچھ لوگوں کو. ان لوگوں کے سردار نے ایک صاحب کو بھیجا کہ جاؤ پیغمبر سے شکایت کرو کہ علی نے اپنے لیے ایسا ایسا مال غنیمت میں سے رکھ لیا. وہ آئے, مدینے پہنچے, پیغمبر اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے. ایسے میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے یمن سے. لوگوں نے پوچھا بریدہ کیا خبر ہے؟ کہا کہ فتح یاب ہوا ہے, اچھی خبر ہے. سب نے مبارکباد دی. کہا تو یہاں کیوں آئے؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ پیغمبر سے علی کی شکایت کروں کہ علی نے مال غنیمت میں سے اپنے لیے یہ حصہ رکھ لیا. اس سے پہلے کہ کوئی پیغمبر تک جاتا, پیغمبر تک یہ جملے اپنے حجرے میں پہنچ چکے تھے. پیغمبر حجرے سے باہر آئے اور آنے کے بعد کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتی تم لوگ علی سے کیا لینا چاہتے ہو. اب پیغمبر نے خطبہ انشاء فرمایا, چھوٹی سی حدیث انشاء فرمائی. اسی وقت سب کو مخاطب ہو کر کہا کہ من ینتقص علیٰ فقط انتقصنی, جس نے علی کی شکایت کی اس نے میری شکایت کی. من ینتقص علیٰ فقط انتقصنی, جس نے علی کی تنقیص کی, جس نے علی میں نقص نکالا. کہاں بیٹھے یار؟ من ینتقص علیٰ فقط انتقصنی, جس نے علی میں نقص نکالا. نقص صحیح لفظ ہے, نقص نہیں, نقص جس کو آپ نقصان نقص کہتے ہیں. جب یہ واحد میں پڑھا جائے گا تو نقص کہا جائے گا. تو کہا جس نے علی میں نقص نکالا, اس نے مجھ میں نقص نکالا. اب پیغمبر نے کہا سنیے گا, کہا جس نے علی میں نقص نکالا. کیا لفظ پیغمبر نے استعمال کیا, خدا کی قسم. رسول کو سلام ہو, محبوب خدا کو سلام ہو. ذات مصطفیٰ پر بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد. میں تو عشق رسالت میں ڈوبا ہوا, مجھے سوائے رسول اللہ کے کوئی نظر نہیں آتا. جب رسول اللہ کہتے ہیں کہ علی کو دیکھو تو میں علی کو دیکھتا ہوں. عشق رسول میں ڈوبا ہوا. آئے کوئی میرے مقابلے پر عاشق رسول تو میں بتاؤں کہ عشق رسول ہے کیا؟ عشق رسول محبت رسول ہے, عشق رسول اتباع رسول ہے, عشق رسول اطاعت رسول ہے. عشق رسول یہ ہے کہ رسول کہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھو. عشق رسول یہ ہے کہ رسول کہیں روزہ رکھو تو روزہ رکھو. عشق رسول یہ ہے کہ رسول کہیں زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ دو. عشق رسول یہ ہے کہ رسول کہیں کہ جہاد کرو تو جہاد کرو. عشق رسول یہ ہے کہ رسول کہیں کہ حج کرو تو حج کرو. عشق رسول یہ ہے کہ رسول کہیں کہ امر بالمعروف کرو تو امر بالمعروف کرو. عشق رسول یہ ہے کہ رسول کہیں کہ نہیں عن المنکر کرو تو نہیں عن المنکر کرو. عشق رسول یہ ہے کہ رسول کہیں کہ حقوق اللہ ادا کرو تو حقوق اللہ ادا کرو. عشق رسول یہ ہے کہ رسول کہیں کہ حقوق العباد ادا کرو تو حقوق العباد ادا کرو. عشق رسول یہ ہے کہ رسول کہیں کہ قرآن پڑھو تو قرآن پڑھو. عشق رسول یہ ہے کہ رسول کہیں کہ انسانوں سے محبت کرو تو انسانوں سے محبت کرو. عشق رسول یہ ہے کہ رسول کہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا تو مولا مانا.
ينتقص عليا فقد انتقصني، کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ جس نے علی میں نقص نکالا اس نے مجھ میں نقص نکالا۔ اب پیغمبر سمجھ گئے کہ یہ کیا نقص ہے، کیا ذہن میں ہے ان کے، تو اب پیغمبر نے کہاں سے بات کی؟ کہہ دیا جس نے علی میں نقص نکالا اس نے مجھ میں نقص نکالا۔ اب پیغمبر بتا رہے ہیں کہ میری ذات میں کوئی نقص ہو نہیں سکتا۔ فوراً کہا، اب علی کے لیے کہا، خلق من طینتی وخلقت من طینت ابراہیم وانا افضل من ابراہیم، کہ علی کو میری طینت سے خلق کیا گیا، مجھے ابراہیم کی طینت سے خلق کیا گیا، اور میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ علی کو میری طینت سے خلق کیا گیا، مجھے ابراہیم کی طینت سے خلق کیا گیا۔ فوراً لفظ کہا، اور میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں طینت ابراہیم سے ہوں تو ابراہیم مجھ سے افضل ہو جائیں گے۔ تو کہا کہ علی کو میری طینت سے، مجھے ابراہیم کی طینت سے، اور میں ابراہیم سے افضل، تو علی اور رسول کی طینت ایک ہو گئی۔ تو جب علی اور رسول کی طینت ایک ہو گئی تو جیسے رسول ابراہیم سے افضل ویسے ہی علی ابراہیم سے۔ توجہ ہے، یہ ڈرون اس لیے چل رہا ہے کہ آج ہمیں 2 جنگیں ڈرون پہ دیکھنی ہے۔ توجہ ہے، کہا کہ علی میری طینت سے ہیں اور میں ابراہیم کی طینت سے ہوں، اور میں ابراہیم سے افضل۔ فضلنا بعضهم على بعض، فوراً آیت پڑھی رسول اللہ نے، آیت پڑھی سورہ بقرہ کی، کہ جہاں پر آیت سے ختم ہو رہی ہے کہ ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، سارے انبیاء کا تذکرہ کر کے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ پھر ایک بار جیسے ہی علی نے، پیغمبر نے علی کے لیے جملہ کہا تو فوراً دوسرا جملہ کہا، بریدہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ علی کا جنگ میں اس سے زیادہ حصہ ہے؟ کیوں؟ اس کی بھی دلیل پیغمبر نے دی کہ علی کا مال غنیمت میں اس سے بھی زیادہ حصہ ہے، کہ اس لیے بہت آسان جملہ ہے، سمجھ جاؤ گے۔ فوراً پیغمبر نے دلیل دی کہ جنگ میں مال غنیمت میں علی کا اس سے زیادہ حصہ ہے، تو دلیل کیا ہے؟ کہا انہو ولیکم من بعدی، وہ میرے بعد تمہارا ولی ہے۔ یہ تو پوری روایت آ گئی، روایت جس کے لیے پڑھی اب وہ آیت، اب وہ روایت آ رہی ہے، اب وہ جملہ آ رہا، جس کے لیے روایت پڑھی۔ جیسے ہی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر نے سنا کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ جس نے علی میں نقص نکالا اس نے مجھ میں نقص نکالا، اور علی مجھ سے ہے اور میں ابراہیم سے ہوں اور میں ابراہیم سے افضل ہوں، اور ہر نبی کو بعض نبی پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، تو ایک بار پیغمبر نے کہا کہ علی کا مال غنیمت میں اس سے زیادہ حصہ ہے، اور پھر پیغمبر نے کہا انہو ولیکم من بعدی، وہ تم سب کا میرے بعد ولی ہے، تو فوراً حضرت بریدہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ بالصحبہ، یا رسول اللہ آپ کو میری پرانی صحبت کا واسطہ، آپ کو میری صحابیت کا واسطہ۔ ہائے ہائے ہائے، صحابہ کرام کو سلام ہو، کیا عقیدہ تھا صحابہ کرام کا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ کرام کے بڑے بڑے جملے تاریخ نے محفوظ کیے ہیں، وہ جملے تمام لوگ جو محبان صحابہ ہیں سب محفوظ کرے۔ ایک بار صحابی نے کہا یہ ہے عقیدہ صحابہ، اس لیے میں کہتا ہوں احترام صحابہ، اور میں کرتا ہوں احترام صحابہ۔ فوراً کہا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا رسول اللہ بالصحبہ، یا رسول اللہ میری صحابیت جو میں اتنے دن آپ کے ساتھ رہا، میری دیرینہ رفاقت کا واسطہ، اللہ بسطتا یدکا، یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، حتی یبایعکا علی الاسلام جدیداً، تاکہ میں نئے سرے سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔
مومنین آخری ابھی تک دونوں ہاتھ اٹھائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. وہ سمجھ گئے تو میرا سلام ہے. حتی یبایعک علی الاسلام جدیداً، تاکہ میں دوبارہ بیعت کروں. سمجھے جملہ؟ جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام. پیغام دے دیا صحابی رسول جلیل القدر صحابی رسول حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی کہیں پر بھی علی پر اعتراض کرے اس کو دوبارہ اسلام لانا پڑے گا. نجف کے شاہ سے ہے انحراف، لعنت ہے. میرے سامنے کھلا، اندر سے آ رہی تھی صدا. خدایا یہ راز کھول دے، خدایا یہ راز کھول دے. جب خلق کی کائنات تو نے کہا ہے کن یا کہاں. بس بیٹھ جائیں. اب دوسروں کو بھی موقع دیتے بھائی، بہت کم ہے میرے پاس وقت. ذرا مختصر پڑھیں، بہت کم وقت ہے. مجھے بہت تیزی سے مجھے جی فرمائیے. نجف کے شاہ سے ہے انحراف، لعنت ہے. اور علی کے بغض میں چہروں پہ صاف لعنت ہے. اور جس مقام پہ تیرا رجب علی آئے اسی کا کرتا ہے ملا طواف. لعنت. سلیمان علی کے نعرے. یہ ہے مکرم و معظم و محترم صحابہ کرام کا عقیدہ. یہ ہے عقیدہ صحابہ. اب ہم شوق سے اور فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہیں سپاہ صحابہ. آئیے پوچھئے کہ پیغمبر کا عشق کیا ہے اور عشق صحابہ کیا ہے. تو کہہ دیا کہ میں اس روایت کا آخری لفظ یہ ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک پیغمبر سے جدا نہیں ہوا جب تک میں نے بیعت نہ کر لی. جب تک میں نے بیعت نہ کر لی. تو یہ ہے علی کہ جس کے لیے پیغمبر نے پہلے سے راہیں متعین کر دی اور پیغمبر نے پہلے سے بتا دیا کہ دیکھو تمہارے ذہنوں میں ہم نے ایمان کو راسخ کیا ہوا. ایمان تمہیں ہم نے پہلے بتا دیا. ہم بعثت کے پہلے دن سے لے کر اور جنگ احد تک مسلسل تمہیں ایمان کی تعریف بتاتے رہے. ایمان یہ ہے، ایمان نماز ہے، ایمان روزہ ہے، ایمان حج ہے، ایمان زکوٰۃ ہے، ایمان جہاد ہے، ایمان حقوق اللہ ہے، ایمان حقوق العباد ہے، ایمان فرائض ہے، ایمان واجبات ہے، ایمان امر بالمعروف ہے، ایمان نہی عن المنکر ہے، ایمان ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایمان ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، ایمان ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے، ایمان ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ایمان ایک دوسرے کی پریشانی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایمان ایک دوسرے کی مصیبت میں ایک دوسرے کو لبیک کہنا ہے، ایمان ایک دوسرے کے خون کی حفاظت کرنا ہے، ایمان ایک دوسرے سے معانقہ کرنا ہے، ایمان ایک دوسرے کو کھانا کھلانا ہے، ایمان ایک دوسرے بے لباس کو لباس پہنانا ہے، ایمان ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایمان یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، ایمان بیواؤں کی سرپرستی کرنا ہے، ایمان بے گھروں کو گھر دینا ہے. اور اب ایک بار جنگ خندق کا میدان سجا. جنگ خندق کا میدان سجا. ادھر سے کفار الائنس بنا کے آئے. کل بتا چکا الائنس بنا کے آئے. ادھر سے پیغمبر آگے بڑھے اور آگے ایسے بڑھے کہ مدینے ہی کو اپنا حصار بنایا. مدینے میں رکے رہے. تو پوچھا گیا کہ مدینے کی حفاظت کیسے کی جائے. کہ پیچھے پہاڑ ہیں اور نخلستان ہیں، درخت ہیں، وہ پشت سے حفاظت کریں گے. اور سامنے سے کیا کیا جائے؟ سلمان فارسی نے کہا ہمارے علاقوں میں خندق کھودی جاتی ہے،
کہا خندق کھودی جائے. پیغمبر نے سلمان فارسی صحابی رسول کے مشورے پر رسول نے عمل کیا. صحابی رسول کے مشورے پر رسول نے عمل کیا. خندق کھدوائی گئی تو خندق کا جو حجم مقرر ہوا تو 2.5 گز چوڑی اور 3.5 گز لمبی کا ایسے ہی کھدے گی. سب خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے. حضرت سلمان فارسی بھی خندق کھود رہے تھے. یہاں تک کہ کائنات کا بادشاہ جس کے چشم و ابرو کے اشارے پر آج تک کائنات رکی ہوئی ہے، جس کے قدموں میں لال و جواہر روٹتے پھرتے ہیں اور وہ لفٹ ہی نہیں کراتا، جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ سر جھکا دیتے ہیں، وہ خود خندق کھود رہا تھا. میرا رسول بھی خندق کھود رہا تھا. رسول اللہ بھی خندق کھود رہا. حالانکہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ زحمت نہ فرمائیں. کہا نہیں، میں اجر میں تم سے کم نہیں رہنا چاہتا، آج مجھے بھی چاہیے. تو سب نے خندق کھودی اور طے ہو گیا تھا کہ 2.5 گز چوڑی ہوگی، 3.5 گز لمبی ہوگی. توجہ فرما لیا آپ نے. طے ہو گیا اور جتنے ایریے میں کھودنی تھی کھود دی گئی. عرب وہاں سے مشرکین کے ساتھ آئے اور انہوں نے خندق پہلی مرتبہ دیکھی. انہوں نے کہا یہ عربوں کا طریقہ نہیں ہے، کوئی آ گیا ہے دوسرا جو مشورے دے رہا ہے. یہ عربوں نے کبھی طریقہ نہیں دیکھا کہ خندق کھود کر حفاظت کی جائے. تو اگر آج بھی کہیں پر بھی پوری دنیا میں بنکرز بن رہے ہیں تو سنت سلمان پر عمل ہو رہا ہے. جنگوں میں بنکرز بنتے ہیں تو کہا یہ سنت سلمان پر عمل ہو رہا ہے. کہا اس طرح حفاظت کی جائے گی. پیغمبر خندق کے ادھر سامنے خندق کے مشرکین کا اور کفار کا لشکر مدینے کے سر پر آ گیا. پیچھے سے حفاظت ہے، بیچ میں گھر ہیں، ان گھروں میں خواتین ہیں، بچے ہیں اور کچھ لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے. ادھر سے علی ہیں، پیغمبر ہیں، اصحاب کرام سب ہیں. اور ایسے میں وہ بار بار چاہتے ہیں کہ کسی طرح خندق پار کر کے پیغمبر کی طرف آیا جائے، لیکن کہیں رستہ نہیں ملتا. آخر کسی نے ایک رستہ کھوجا. اس نے آ کے عمرو ابن عبد ود کو بتایا کہ ایک جگہ سے خندق چھوٹی ہے، کسی چھوٹے نے چھوٹی رکھی. ایک جگہ سے فاصلہ کم ہے. سب ادھر آئے. عمرو ابن عبد ود کے ساتھ 4 اور آئے. عمرو ابن عبد ود کون تھا؟ یہ بات یاد رکھو کہ علی کے مقابلے میں بدر سے لے کے نہروان تک معمولی لوگ نہیں تھے. علی نے بڑے بڑے پہلوانوں کو تحت کیا، بڑے بڑے پہلوانوں کو تحت کیا. جو علی کے سامنے آتا تھا وہ یہ سمجھ کے آتا تھا کہ یہ علی ہے. وہ یہ سمجھ کے آتا تھا کہ میں علی کے مقابلے پہ جا رہا ہوں. تو کوئی چھوٹا موٹا علی کے مقابلے پہ نہیں آتا تھا. تو ادھر سے عمرو ابن عبد ود جست لگا کے خندق کے اس پار آگے. اور ایسے میں اس نے گستاخی کی. میں نے کہا نا ہائی لائٹس تمہیں معلوم ہے، میں تمہیں تفصیل دکھا رہا ہوں اور آج ہم دیکھیں گے کہ تفصیل میں کیا ہو رہا ہے. ایک بار اس نے گستاخی کی. آؤ باہر آؤ، کون ہے جو مجھ سے جنگ کرے؟ اور جب گستاخی کے الفاظ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اس نے کہا ہے مسلمانوں کوئی نہیں آتا. تمہارا عقیدہ ہے کہ کافر کو مارو تو جنت ملے گی، کافر کے ہاتھ سے مر جاؤ تو شہید. تو آؤ میں شہادت دینے کے لیے آیا ہوا ہوں، آؤ میرے ہاتھ سے مر جاؤ جنت لے جاؤ. کوئی نہیں آیا. ایک بار پیغمبر نے پوچھا کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے گا؟ کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے گا؟ دائیں طرف سے علی بلند ہوئے. میں ہوں. کس لیے علی بلند ہوئے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے ایک لفظ کہا تھا، کون ہے من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کو مارے؟ اس لیے علی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ اس کتے کا شکار تو شیر ہی کر سکتا ہے. انا لہو یا رسول اللہ. میری طرف دیکھنا، تاریخ کے الفاظ تم نے ہائی لائٹس پڑھی ہیں، میں تمہیں ڈیٹیلز دے رہا ہوں. رسول اللہ نے ایسے اشارہ کیا. یہ نہیں کہا علی بیٹھ جاؤ، نہیں کہا ہی نہیں.
علی اشارے رسول سمجھ گئے، غلام وہی ہے جو آقا کے اشارے کو سمجھے۔ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ انا لہو یا رسول اللہ، تو بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ انا لہو یا رسول اللہ۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ یہ عمر ابن عبد ود ہے۔ تو کیا ہوا؟ کہا ہم اس کے ساتھ ایک قافلے میں تھے۔ ہم اس کے ساتھ ایک قافلے میں تھے، تجارتی قافلہ تھا، سامنے سے سینکڑوں ڈاکو آ گئے اور انہوں نے ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ کیا۔ یہ ہمارے قافلے کا سردار تھا۔ جنگ شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، وہ لوٹ مار کرنے آئے تھے، یہ اکیلا آگے بڑھا۔ یا رسول اللہ یہ 1000 پر بھاری تھا، 1000 لوگ تھے اور یہ اکیلا بھاری تھا اور یہ سب کو مار کاٹ رہا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے سپر ٹوٹی، اس نے ایک اونٹنی کے بچے کو اٹھا کر اپنی سپر بنایا اور سارے ڈاکوؤں کو بھگا دیا۔ ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ پیغمبر نے پوچھا کون جائے گا اس کے مقابلے پر؟ تو علی نے کہا میں جاؤں گا۔ اب پیغمبر نے کہا یا علی، یا علی، سن تو کہتے ہیں رسول، یا علی یہ عمرو ابن عبد ود ہے۔ خدا کی قسم خوش ہو جانا علی کے جواب پر۔ پیغمبر نے مسکراتے ہوئے کہا یا علی یہ عمرو ابن عبد ود ہے۔ علی نے کھڑے ہو کے کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ مجھے بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے، آج تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا آپ کا، اجازت ہے آپ کی؟ نہیں اگر نہیں ہے تو بتائیں، میں اپنے وقت مکمل کر دوں گا۔ کہا یا علی یہ عمرو ابن عبد ود ہے۔ علی نے کہا میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہا جاؤ علی جاؤ، تم ہی ہو اس کے مقابلے پر۔ علی کھڑے ہوئے، ایک بار علی کو روکا، کہا علی رک جاؤ، ایسے نہیں، ہم تمہیں آج تیار کریں گے۔ ید رسول سے ید اللہ تیار ہو رہا ہے۔ رسول بسط شان کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھ سے علی کے سر پر صحاب امامہ سجایا، اپنے ہاتھ سے علی کو زرہ پہنائی، جوشن بکر پہنائے، کمر میں پٹکا لگایا، ہاتھ میں ذوالفقار دی، اور اب صحابہ سے کہا کہ احد تک تمہیں بتاتا رہا کہ نماز ایمان ہے، روزہ ایمان ہے، حج ایمان ہے، یہ کل ایمان ہے۔ یہ کل ایمان ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، جا رہا ہے کل ایمان کل کفر کے مقابلے۔ دے دیا پیغمبر نے پیغام، علی کل ایمان ہے۔ جب جہاں جو جس وقت علی کے مقابلے پہ آ جائے، علی کل ایمان ہے۔ علی چلے شان سے چلے، کہ جھومتے ہوئے چلے، پیغمبر کی اجازت ہے تو چلے۔ باہر آئے، مبارش طلبی ہوئی، کون؟ اس نے کہا میں عمرو ابن عبد ود۔ کہا تم کون؟ میں ابو طالب کا بیٹا علی۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ علی ہے، تاریخ کے الفاظ پڑھو، یہ جو اس نے ایک بہانہ بنایا، وہ بہانہ بنایا تھا اس نے، ابھی جو میں لفظ کہنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ علی نے بدر و احد میں کیا کیا ہے، کس کس کو مارا ہے، کس کس کو پچھاڑا ہے۔ سارا لشکر علی کی دہائیاں دے رہا تھا، پوری دنیا میں، پورے عالم عرب میں علی کی تھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ علی آ گئے، کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا ابو طالب کا۔ اس نے سنا ابو طالب کا بیٹا علی، تو اب اس نے بہانہ بنایا،
بہانہ بنایا. اس نے کہا بھائی میں تم سے جنگ نہیں کروں گا, تمہارے باپ سے میری دوستی تھی. ہائے 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 ہائے. آپ سمجھے, فرار چاہ رہا تھا کہ اس سے مقابلہ نہ ہو پائے. علی بھی جواب دینے والا, علی جیسا. ایک بار علی نے تاریخ آدم و عالم میں سب سے بڑا جملہ عطا فرمایا کہ جھوٹ بکتا ہے, ایمان اور کفر میں کیسی دوستی. ایمان اور کفر میں کیسی دوستی. قسم, میں نے سنا ہے کہ تو 3 خواہشیں دشمن کی پوری کرتا اور پھر حملہ کرتا ہے. کہا ہاں. کہا میں بھی 3 خواہشیں رکھتا ہوں. کہا بولو. کہا پہلی خواہش یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لے. کہا یہ ہو نہیں سکتا, پھر ہم آئے کیوں ہیں؟ کہا اچھا دوسری طلب یہ ہے کہ کیوں اپنی جان کا دشمن بنائے, واپس چلا جائے. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا, عورتیں کیا کہیں گے. کہا تیسری خواہش یہ ہے کہ لڑ, اور میں پیدل ہوں تو بھی پیدل ہو جا. ہائے ہائے ہائے. علی گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں گئے تھے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں گئے تھے, علی پاؤں سے گئے تھے, پیدل گئے تھے. کسی نے پوچھا گھوڑے پر بیٹھ کر کیوں نہیں گئے؟ کہا اس لیے کہ علی کل ایمان تھے. کوئی بھی ساتھ جاتا کل ایمان میں داخل ہو جاتا. لوگ کہتے گھوڑے کو کہہ رہے تھے کل ایمان. علی پیدل گئے اور کہا کہ آج تو بھی پیدل ہو جا. اٹھا, اترا, علی پر دہشت بچھانے کے لیے اترا اور اپنے گھوڑے کے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. علی جلال میں آ گئے. علی کو جلال آ گیا, بے زبان پر بے رحمی. علی جلال میں آ گئے. کر حملہ. ادھر سے ذرا سی دراڑیں خیمے کے پردے میں لگائی گئی. پیغمبر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں, معلوم ہے کہ فاتح لشکر گیا ہوا ہے, ہیبت لشکر گیا ہوا ہے, روب لشکر گیا ہوا ہے, گیا ہے لشکر پر فتح حاصل کرنے والا. ادھر ذرا سے چھوکے بنا کر, جھروکے بنا کر دیکھا جا رہا ہے. اب کیا ہوا. پیغمبر نے کہا جو مجھے علی کی فتح کی سب سے پہلے خبر سنائے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا. سب سروں کے بنا کے کھڑے ہو گئے. ہم دیکھیں گے. یہ تھا صحابہ کرام کا یقین کہ جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ جو علی کی فتح کی خوشخبری دے گا, تو صحابہ کو یقین تھا پیغمبر نے کہا ہے تو علی فاتح ہوں گے. تو سب جھروکوں سے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. ادھر سے حملہ ہوا, اس نے حملہ کیا, علی کے سر پر ضربت لگی, ذرا سا سر پر زخم آیا. علی کو ذرا سے زخم کی پرواہ نہیں. امامہ چاک ہوا, علی بلند ہوئے, علی ایک بار بلند ہوئے, تلوار چلی, سپر سے تلوار سے سپر, چنکار آنے لگی. کبھی علی ادھر, کبھی وہ ادھر. چونکہ ریت ہے تو ایک بار ریت کا گرد و غبار اڑا. نہ عمر نظر آیا نہ علی, کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. اتنا گرد و غبار کہ دونوں چھپ گئے. اب کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوا, کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا. ایک بار علی کی آواز آئی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور جیسے ہی گرد چھٹی, علی کے ہاتھ میں عامر کا سر. جیسے ہی گرد چھٹی, علی کے ہاتھ میں عامر ابن عبد ود کا سر, اور علی کے ایک ہاتھ میں سر, ایک ہاتھ میں ذوالفقار. ذوالفقار سے عامر کا تازہ لہو بہ رہا ہے, اور علی یوں چلتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے برستی فوار میں کوئی شیر چلتا ہوا آتا ہے. کچھ نے کہا یا رسول اللہ, آج علی کی چال میں بڑا غرور ہے, بڑی نخوت ہے, بڑا کبر ہے, بڑی جبروتیت ہے. حالانکہ اللہ نے نخوت و کبر و غرور و جبروتیت کو منع کیا ہے. پیغمبر نے کہا آج علی کا یہ غرور مجھے بھی پسند, اللہ کو بھی پسند. آج میرا یہ غرور اللہ کو پسند ہے. اس لیے کہ میدان جہاد میں مجاہد کو اسی شان سے چلنا چاہیے. یہ پیغمبر نے کہا کہ میدان جہاد میں مجاہد اسلامی کو اسی شان سے چلنا چاہیے. ایک بار لوگ جھروکے ہٹا کے پیغمبر کے پاس دوڑے, کہا یا رسول اللہ فتح مبارک.
سب چاہتے تھے ہم پہلے سنا ہے، ہم پہلے سنا ہے، ہم پہلے سنا ہے، تاکہ جنت کی جو بشارت ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ رسول اللہ نے کہا ہمیں معلوم ہو گیا کہ یا رسول اللہ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم وہاں سے یہاں آ گئے۔ کہا مجھے سلمان نے بتا دیا تھا، اور سلمان تو باہر گئے نہیں۔ کہا پوچھو سلمان سے کیسے معلوم ہوا؟ سلمان نے کہا تمہارے چہروں پر خوشی دیکھ کر معلوم ہو گیا علی فاتح ہو گئے۔ لیجئے آیا ہوا موقع بھی گیا۔ علی نے عمرو بن عبد ود کا سر لا کر ڈال دیا پیغمبر کے قدموں میں۔ باقی دو سپاہی تھے بھاگے، ایک خندق میں گر گیا، نوفل بن عبداللہ خندق میں گرا، اوپر سے مسلمانوں نے اس میں سنگ ماری شروع کی، نیزے مارتے تھے۔ اس نے کہا ایسے نہیں کرو، مردوں کی طرح مقابلہ کرو، کوئی ہے تو مجھ سے آگے لڑے، اس طرح نہیں مارو، یا تو مجھے خندق سے باہر آنے دو یا کوئی خندق میں آئے۔ اس کی یہ پکار سنی، علی خندق میں کودے، ایک بار میں نوفل بن عبداللہ کا سر کاٹا، جسم باہر پھینکا۔ ہٹاؤ، حدود اسلامی میں کفر کا کیا تعلق؟ علی فاتح جنگ خندق، لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ لکھتے رہو کہ بہت تیز ہوا چلی، خیمے اکھڑ گئے، اس تیز ہوا کا نام تو لکھ دیتے۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی اس سے بڑا جملہ میں خندق میں کہہ نہیں سکتا تھا۔ لکھ دیا کہ آندھی چلی، تیز ہوا چلی، کفار کے خیمے اکھڑ گئے، وہ بھاگ گئے۔ تو بھائی اس آندھی کا نام بھی تو علی ہے، اس طوفان کا نام بھی تو علی ہے۔ چلے گئے، فتح ہو گئی جنگ خندق، علی کا شہرہ اور بڑھ گیا، علی کی شہرت اور بڑھ گئی۔ ادھر سے غصہ کافروں کا اور بڑھ گیا، اور کافروں کا غصہ بڑھ گیا۔ ادھر سے جب غزوہ بنو نذیر ہوا تھا تو پیغمبر نے جو مدینے میں یہودی کے قلعے تھے، کیونکہ یہودی بہت سازشیں کر رہے تھے، بہت بدبخت ہے یہودی، آج بھی اس کی بدبختی ختم نہیں ہوئی۔ یہ جو عالم اسلام دگرگوں ہے، اور خصوصاً پاکستان کے جو یہ حالات ہیں، اس میں سب سے بڑا ہاتھ یہودیوں کا۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی مملکت ابھرے کہ جو اسلام کا قلعہ بن کے ابھرے، وہ نہیں چاہتے۔ اس لیے کہ دیکھیے پاکستانی قوم میں یہ جذبہ ہے کہ وہ مظلوموں کے لیے بولتی ہے، وہ آواز اٹھاتی ہے، مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی مظلوم پر ظلم نہ ہو۔ اس لیے پاکستانی قوم کو اتنا ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے کہ ان کو قومیتوں میں تقسیم کر دو کہ یہ اکٹھے نہ ہونے پائیں، ان کو مذہبوں میں تقسیم کر دو کہ یہ اکٹھے نہ ہونے پائیں، ان کو بتا دو کہ تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، تم بریلوی ہو، تم حنفی ہو، تم مالکی ہو، تم شافعی ہو، تم حنبلی ہو، ان کو بتا دو کہ تم سندھی ہو، تم مہاجر ہو، تم پٹھان ہو، تم بلوچی ہو، تم پشتون ہو۔ اتنا ان کو بانٹ دو تاکہ یہ کسی مقام پر متحد نہ ہونے پائے۔ اگر یہ متحد ہو گئے تو پاکستانی قوم سے بڑی کوئی قوم نہیں ہے کہ جو اسلامی ممالک کی سربراہی کر سکے۔ اس سے بڑا جملہ میں کہہ نہیں سکتا۔ میری نگاہ میں پوری تاریخ ہے، جو پاکستانی قوم کی تاریخ ہے، جو پاکستانی قوم کے لوگوں کی تاریخ ہے، ان میں جذبہ جوش ہے، جوش اسلامی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، لیکن پاکستان کے سرکردہ افراد نہ معلوم کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے اور پاکستان ایک مضبوط قلعہ بن جائے۔ تو یہودی آج تک سازش کر رہا ہے، کہاں چلے گئے؟ آج تک سازش کر رہا ہے۔ اس وقت سے پیغمبر کے خلاف سازش شروع، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ریاست اسلامی بنے اور ہمارے مقابلے پہ آ جائے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے جو سسٹم دیا تھا، اکنامک سسٹم، وہ یہودیت کی کمر توڑ رہا تھا۔ یہودی اکانومی سسٹم صرف اور صرف انٹرسٹ یعنی سود پر قائم ہے، اور سود انسان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ سود اس لیے اللہ نے حرام قرار دیا، حرام حرام۔ مولوی ملا بدبخت کو شرم نہیں آتی کہ وہ کہتا ہے ماتم حرام ہے۔ تو ماتم کو تو بعد میں دیکھ، تیرا اکاؤنٹ جس بینک میں کھلا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے۔ مولویوں کے اکاؤنٹ بینک میں کھلے ہوئے ہیں، سود پہ پورے دنیا کا، پورے پاکستان کا کاروبار چل رہا۔ سود حرام نظر نہیں آتا، سود کے خلاف کوئی تحریک نہیں اٹھتی، سود کے خلاف کوئی تحریک نہیں اٹھتی۔ پورے پاکستان کا نظام سود پر چل رہا۔ ابھی بھی جو آپ نے IMF سے قرضہ لیا ہے وہ دگنے سود پر لیا ہے، سود پر چل رہا ہے۔ اور پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ جس نے سود لیا اس نے مجھ سے اور اللہ سے جنگ کی ہے۔
اس نے مجھ سے اور اللہ سے جنگ کی ہے. تو اب بتاؤ پاکستان اگر سود پہ چل رہا ہے تو کوئی ہے جو اللہ اور رسول سے جنگ میں کامیاب ہو جائے گا؟ ہار رہے ہو جنگ. اپنی ثقافت کی جنگ ہار رہے ہو, اپنی تہذیب کی جنگ ہار رہے ہو, اپنے اتحاد کی جنگ ہار رہے ہو, اپنی زبان کی جنگ ہار رہے ہو, اپنی حمیت کی جنگ ہار رہے ہو, اپنے عزم کی جنگ ہار رہے ہو, اپنے حوصلے کی جنگ ہار رہے ہو, اپنے ہمت کی جنگ ہار رہے ہو. حد یہ ہے کہ اپنی غیرت کی جنگ ہار رہے ہو. پوری پاکستانی قوم اس وقت اپنی حمیت و غیرت کی جنگ ہار رہی ہے, اس لیے کہ اللہ سے لڑ رہا ہے, اللہ سے لڑ رہا ہے. عوام کا کوئی قصور نہیں ہے, عوام الناس کا کوئی قصور نہیں. عوام کو تو یہ بتا دیا گیا ہے, عوام کو یہ بتا دیا گیا ہے شروع سے, تاریخ اسلامی کے آغاز سے, پیغمبر کے بعد, کہ چاہے حاکم فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو اس کی اطاعت کرو. کہاں سے حدیث آئی؟ کہاں سے کسی نے حدیث جوڑی کہ چاہے حاکم فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو اس کی اطاعت کر لو؟ پیغمبر کہہ کے گئے تھے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر کی اطاعت ہے تو اولی الامر فاسق و فاجر نہیں ہو سکتا, اور کسی فاسق و فاجر کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. تو یہ یہودیوں کی سازش کب سے چل رہی ہے اور آج تک چل رہی ہے. تو عوام تو بیچارے پریشان ہیں, سود پہ سود, ٹیکس پہ ٹیکس. آپ کھائیں اور ہم کمائیں. آپ کے لیے بات کر رہا ہوں, عوام الناس کے لیے بات کر رہا ہوں, پورے مملکت پاکستان کے ایک ایک فرد کے لیے بات کر رہا ہوں کہ امیر کمائیں اور غریب, امیر کھائیں اور غریب کمائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک بنو امیہ کا خلیفہ گزرا, اس نے اتنے ٹیکسز بڑھا دیے, اتنے ٹیکسز بڑھا دیے, اتنے ٹیکسز بڑھا دیے, یہ محصول, یہ محصول, یہ محصول, یہ محصول, یہ محصول, اور عمال حکومت کو مقرر کر دیا کہ ہر جگہ سے مجھے ٹیکس چاہیے, زمینوں سے, دیہاتوں سے, کھیتوں سے, کھلیانوں سے, کسانوں سے, سب سے ٹیکس چاہیے, اور ٹیکس مسلسل بڑھاتا رہا. ایک دفعہ اس کا ایک عامل آیا اور اس نے کہا کہ امیر اب ان میں طاقت نہیں ہے, اب یہ بہت غریب ہو چکے ہیں, اب ان میں ٹیکس دینے کی طاقت نہیں ہے, اب معاف کر دے, کم از کم ان کو 3 سال کی چھوٹ تو دے دے تاکہ یہ اپنی قبر پہ کھڑے تو ہو سکے. تو اس نے بتایا کیا کہا, اس نے کہا یہ بتا ان کی رگوں میں خون تو دوڑ رہا ہے, جب تک ایک ایک خون کا قطرہ ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے ان کو چھوڑنا نہیں. یہ ہے عمرا کا طرز حکومت, یہ گزری ہے تاریخ, اور وہ تاریخ اب تک ختم نہیں ہوئی. چاہوں تو بولتا چلا جاؤں, چونکہ موضوع جو منبر کا ہے وہ ہمیشہ سے ذکر فضائل و مصائب ہی رہا ہے. تو اسی ذیل میں نے یہ باتیں کی. میرے ساتھ ہیں سارے کے سارے, میری باتوں سے کوئی اختلاف تو نہیں ہے. عوام پس رہے, مہنگائی کی چکی میں پس رہے, کسی کی طاقت خرید رہی نہیں ہے, کوئی طاقت خرید رکھتا نہیں ہے, سب مہنگائی کی چکی میں پس رہے. کس کی سازش ہے؟ یہودیوں کی. اور آج تک یہودی کر رہا ہے سازش, کر رہا ہے سازش. ہوا کیا, بنو نزیر قبیلہ تھا اور ایک قلعہ تھا بنو نزیر کا, مدینے میں تھا وہ قلعہ. سازشیں کرتے رہے, پیغمبر نے لاکھ بار منع کیا, ختم کر دو سازشیں, ختم کر دو یہ فریب, یہ دھوکہ دہی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ختم کر دو. ان کی سازشیں ختم نہیں ہوئی. پیغمبر نے قلعہ بنو نزیر کا گھیراؤ کیا, مسلمانوں کو لے آئے, ہزاروں کا لشکر پورا قلعہ گھیر لیا, ان کا سامان رسد بند کر دیا, یہاں سے ان کے پاس کچھ نہیں گیا. تقریباً 12-15 دن پیغمبر نے محاصرہ کیا. آخرکار انہوں نے ڈائیلاگ کیا کہ ہم گفتگو چاہتے ہیں. تو پیغمبر نے گفتگو میں ایک شرط رکھی کہ قلعہ چھوڑ کے جاؤ. اس بات پہ امان ملے گی کہ جاؤ اور مال لے کر نہیں جاؤ گے, صرف اپنی آل اولاد لے کے جانا, اور جتنے اونٹ تمہیں درکار ہے وہ لے کے جانا. وہ گئے, پیغمبر کے پاس بہت سا مال غنیمت میں آیا, بغیر جنگ کیے یہ جنگ فتح ہوگا. وہاں سے بنو نزیر گئے اور سارے کے سارے خیبر میں جا کے اکٹھا ہوگا. تو یہ بڑی مشکل ہے, جب کوئی پیغام کی بات کرو تو آپ اسی میں کھو جاتے ہیں. اب شروع ہو گئی یہ بات, خندق تو میں پڑھ چکا. سارے کے سارے خیبر میں جا کے اکٹھا ہوگا, اور وہاں سے پھر سازش, وہاں سے پھر سود, وہاں سے پھر اکانومک سسٹم پر حملہ. اب پیغمبر کو حکم ہوا جاؤ اور خیبر کا قلعہ بھی توڑو. آ جاؤ, ساتھ آ جاؤ, خیبر کا قلعہ بھی فتح کرو. جب تک فتح قلعہ خیبر نہیں ہوگا یہ یہودی اپنی سازشوں سے باز نہیں آئیں گے. سارا کیپٹل یہودیوں کے کیپٹل میں جمع ہوا. پیچھے رہ گئے آپ. کیپٹل کہتے ہیں ساری اکانومی کو. ان کا جتنا مال تھا سارا خیبر میں جمع ہوا. اتنا سونا کبھی نہیں دیکھا گیا چشم انسانی میں,
اتنی چاندی چشمے انسانی نے کبھی نہیں دیکھی. اتنے گھوڑے، اتنے ناچے، اتنا گندم، اتنا جو، اتنی تمام جنس کسی نے نہیں دیکھی. وہ حلے بہترین، وہ بہترین کپڑے، وہ بہترین لباس سب لا کے رکھا ہوا. توشہ خانہ بنا ہوا تھا، توشہ خانہ بنا ہوا تھا اور مال بھرا ہوا تھا. اسی خیبر میں کئی قلعے تھے. قلعہ خیبر بیچ کا قلعہ، قلعہ خموس بھی تھا اور دیگر قلعے تھے. قلعہ خیبر بیچ میں تھا، چاروں طرف مزید قلعے بنائے ہوئے تھے. بہت وسیع و عریض ہے. اس لیے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ نہ جاؤ خیبر. آج بھی گئے تو علی سمجھ میں آ جائے گا، علی سمجھ میں آ جائے گا. ایک بار پیغمبر لشکر لے کر پہنچے. وقت ہے نا، میں نے آپ سے وقت لیا ہے آج. پیغمبر لشکر لے کر پہنچے. پیغمبر نے تھوڑے دور قیام کیا، خیبر سے کچھ دور قیام کیا، تقریباً 1.5-2 میل دور خیبر سے قیام کیا. لشکر کو وہاں روکا. پیغمبر بھی کچھ مزمحل تھے، کچھ طبیعت خراب تھی. علی کو بھی آشوب چشم ہوا تھا. جب دونوں ایک ہی نور سے ہیں، جیتے رہے ساتھ آ جائیں، سلامت رہیں. پیغمبر کی بھی طبیعت ناساز، علی کو آشوب چشم. پیغمبر خیمے میں بیٹھ گئے. اب پیغمبر خیمے میں بیٹھے تھے، بدر میں نہیں. بدر میں کسی خیمے میں نہیں بیٹھے تھے. بدر تو پہلی لڑائی تھی، اس لیے پیغمبر آگے تھے. پیغمبر خیمے میں بیٹھے. پیغمبر نے لشکر مرتب کیا، کہا تم جاؤ علم لے لو. گئے، وہاں سے ایک آیا، آ کے اس نے صرف گرز لہرایا. نام تھا اس کا مرحب. اتنا بڑا گرز، اتنا بڑا گرز. دیکھ رہے ہیں ایسے بال کی طرح گرز. اور گرز ہوتا ہے کہ اس میں کانٹے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، کانٹے. اور وہ گرز زنجیر سے بندھا ہوا، زنجیر سے بندھا ہوا. اب اس نے آ کے گرز لہرایا. سر پہ معمولی سا خوت پہنا ہوا ہے اور زنجیر والا خوت جو چہرے پہ زنجیر آ جاتی ہے. ایک زرہ پہنی ہوئی، چھوٹا سا جوشن بختر آ گیا اور بڑے معمولی سے ہتھیار لگا کے آیا، اس لیے کہ معلوم تھا کہ سامنے کون آیا. تھک گئے شاید، تھک گئے شاید. اس نے آتے ہی گرز لہرایا. گرز لہرایا تو لوگ سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا. لشکر واپس آیا. یہ میرے جملے نہیں ہیں، تاریخ اسلام کے جملے. میں بڑے ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں. لشکر واپس آ گیا. پیغمبر نے پوچھا کیا ہوا؟ کا مقابلہ نہ ہو سکا. پیغمبر کو جلا لایا. دوسرا دن آیا کہ آپ جائیے، آپ جائیے. وہ گئے، واپس آ گئے. تاریخ اسلام کے الفاظ بخاری صاحب نے بھی لکھا. واپس آ گئے. 3 دن ہو گئے، پیغمبر کے جلال میں اضافہ ہوا. ایک بار پیغمبر جب لشکر واپس آیا سر شام، پیغمبر باہر آئے اور آ کر کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل علم دوں گا مرد کو، کرار کو، غیر فرار کو، جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوگا، جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہوں گے، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح رکھ دے گا. اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح رکھ دے گا. کل علم دوں گا، کرار کو، غیر فرار کو، مرد کو، رجلان کراران غیر فرار، مرد کو علم دوں گا جو میدان میں ڈٹا رہے گا، جو پلٹ کے واپس نہیں جائے گا، جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح کو لکھ دیا ہے. کل علم دوں گا. یا رسول اللہ ابھی دے دے، یا رسول اللہ ابھی دے دے. کہ دے دیا تو پھر لوگوں کے چہروں کے جذبات کیسے نظر آئیں گے. پیغمبر یہ کہہ کے خیمے میں چلے گئے، سب علم کی تیاری میں مصروف. علم ہمیں ملے، علم ہمیں ملے، علم ہمیں ملے. رات بھر تیاری ہوئی. کسی نے سر کے خوت کو صاف کیا، کسی نے زرہ پتھر کو صاف کیا، کوئی اپنی تلوار کو شکل کر رہا تھا، کوئی اپنے چہرے کو سجا رہا تھا، کوئی اپنی گاڑی ریش مبارک کو خط دے رہا تھا، کوئی اپنے بازوؤں کو چمکا رہا تھا،
کوئی اپنے کثرت کے شوق دکھا رہا تھا، رات بھر تیاری ہوتی رہی، کوئی سویا نہیں، علم کی تمنا میں رات بھر جاگے، رات بھر جاگے، صبح ہوئی پیغمبر خیمے سے باہر نکلے، بڑے بڑے اجلہ اشخاص کا بیان ہے کہ ہم اچک اچک کر پیغمبر کو اپنا چہرہ دکھا رہے تھے، ہم چاہتے تھے آج علم ہمیں مل جائے، بولتے رہیے آپ ایسے نہ کہتے سیریس، ہم چاہتے تھے آج علم ہمیں مل جائے، آج علم ہمیں مل جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں بیٹھ گیا تاکہ رسول کھڑے ہوں میں کہ بیٹھے کو دیکھ لیں، اتنے سارے کھڑے ہوئے اس میں بیٹھا کون ہے، تو شاید مجھ پر نظر پڑ جائے۔ کوئی کہتا ہے میں اچک اچک کر دکھا رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا میں ہاتھ بلند کر کے تلوار لہرا کے دکھا رہا تھا، پیغمبر سب کو دیکھ رہے تھے، ہاں ہاں اپنی شان دکھاتے رہو دکھاتے رہو دکھاتے رہو۔ جب سب نے اپنے آپ کو دکھا لیا تو پیغمبر نے کہا علی کہاں ہے؟ پیغمبر نے کہا این این علی، علی کہاں ہے؟ سب آگے بڑھے، یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں آنسو چشم ہے، طبیعت خراب ہے طبیعت خراب ہے طبیعت خراب ہے، یا رسول اللہ طبیعت خراب ہے طبیعت خراب ہے، کچھ بھی ہو جائے بلا کے لاؤ، لے کے آؤ علی کو۔ علی کو بلا کے لایا گیا، علی کی آنکھوں میں آنسو چشم تھا، ہاتھ پکڑا کے لائے، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ کہا علی کیا ہوا؟ کہا آنسو چشم ہے، یہ آنسو چشم اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بخار اللہ کی رحمت ہے، آشوب چشم اللہ کی رحمت ہے، یہ بیماریوں میں شمار نہیں ہوتا، بخار بیماری کو ختم کرتا ہے۔ علی کا ایک شعر ہے کہ تجھے اے انسان پتہ ہی نہیں کہ تیری بیماری بھی تجھ ہی میں ہے اور تیری دوا بھی تجھ ہی میں ہے۔ علی کا شعر ہے کہ تیری بیماری بھی تجھ میں ہے اور تیری دوا بھی تجھ میں ہے۔ تو اللہ نے بخار کو بیماری کے رد کرنے کا سبب بنایا، اسی طرح آشوب چشم یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ جس پہ نظر رحمت ڈالتا ہے تو اسے بخار میں مبتلا کرتا ہے، یہ آشوب چشم، یہ دو اچھی بیماری۔ تو ایک بار علی آشوب چشم، لو یہی نہیں پتا، جلدی جلدی کر لیجیے بھائی، نظر بد نہ لگے، چلو اتنی اچھی تقریر ہو رہی ہے تو نظر بد مٹ گئی، ٹھیک ہے میرے ساتھ ساتھ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، خدا سب کی جھولیوں کو بھرتا رہے، خدا مومنوں کو آپس میں متفق رکھے، محبت رکھے، آپس میں لڑو نہیں، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو اور ایک دوسرے سے محبت کرتے رہو، پیار محبت سے بات کرو، اپنی ناک پھلا پھلا کے باتیں نہیں کیا کرو، سب علی کے چاہنے والے ہیں، سب رسول کے چاہنے والے ہیں، ایک دوسرے سے تمیز سے بات کیا کرو۔ توجہ ہے، دل کے باوجہ بلند درود پڑھے محمد و آل محمد کا۔ بڑھوں آگے اجازت ہے۔ پیغمبر نے کہا سب کے ارمانوں پہ پانی پھرا جیسے ہی کہا علی کہاں ہے؟ یا علی آشوب چشم ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ پیغمبر نے اپنا لعاب دہن لگایا، علی کی آنکھوں میں لگایا، چشم زدن میں علی کی بینائی واپس، آشوب چشم ختم۔ علی اصل میں بتانا ہی یہ چاہتے تھے کہ جس رسول کے لہو میں یہ، جس رسول کے لعاب میں یہ اثر ہے، اب تو اس کا لہو جا رہا ہے۔ جس رسول کے لعاب میں یہ اثر ہے، اب تو اس کا لہو جا رہا ہے۔ آشوب چشم ختم ہوا، علی تیار ہوئے، دل پر بیٹھے، دل پر، خیبر میں علی دل پر بیٹھے اور جشن بھرتا ہوا جاتا تھا دل۔ شاہ حبش نے پیغمبر کو دل تحفے میں دیا تھا اور علی کو پیغمبر نے خیبر میں دل پر سوار کرایا اور اس دن دل نام پڑا، نام تو اس کا یافور تھا، اس دن دل نام پڑا کہ جب علی نے کہا جشن لگا کے چل، اس نے جب علی کا حکم سنا اپنے آگے اور پیچھے کے ہاتھوں پاؤں کو اتنا پھیلایا کہ اس کا شکم زمین سے لگا۔ پیغمبر نے جیسے ہی دیکھا کہا یہ تو دل یعنی دل، یعنی بالکل پستی کہتے ہیں، ثم دنا فتدلی، وہاں سے دل، اور کہا دل، اس کا جسم جو ہے، شکم جو ہے زمین پر لگ رہا ہے۔ بھاگا، تیزی سے دوڑتا ہو، پیچھے لشکر آ رہا تھا، علی پہنچے۔ ایسے میں 3 دن سے خیبر کی مچان پر ایک نجومی بچھایا ہوا تھا، خیبر کے قلعے کے امیر نے، اور وہ کہتا تھا نجومی بتا کیا ہوگا؟ حساب لگایا اس نے، کہ تمہاری حکومت 100 برس تک رہے گی،
خیبر 100 برس تک قائم رہے گا، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، ستارے تمہارے حق میں ہیں، ستارے تمہارے حق میں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو تمہارے مقدر کا طالع ستارہ ہے وہ 100 برس میں چکر مکمل کرتا ہے، اور ابھی اس کو 100 برس لگیں گے ایک چکر میں، 100 برس تمہاری حکومت خاتمے پہ نہیں آ سکتی۔ امیر خیبر، حاکم خیبر، اطمینان سے، مرحب ہمارے پاس ہے، انتر ہمارے پاس ہے، حارث ہمارے پاس ہے، یاسر ہمارے پاس ہے، ربی بن حقیق ہمارے پاس ہے، قابوس بن بکری ہمارے پاس ہے، قابوس بن بکری ہمارے پاس ہے۔ اس میں اطمینان ہے کہ یہ سب ہمارے پاس ہے، ہماری حکومت، ہمارا قلعہ، ہمارا کیپٹل، ہمارا سرمایہ، ہماری دولت، ہماری جائیداد، ہمارے کھیت، ہمارا کھلیان، ہمارا فلک، کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا۔ دوسرے دن اس نے کہا اب کیا پوزیشن ہے؟ کہا وہی پوزیشن ہے، وہی 100 برس کی حکومت۔ اب جو علی آئے، علی نیزہ لے کے آئے، نیزے پہ اسلام کا پرچم بلند، نیزے پہ اسلام کا پرچم بلند۔ علی نے ایک بار پتھر پہ علم کو گاڑا، ایک بار پتھر پہ علم کو گاڑا، اور کہنے والے نے کہا پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے؟ للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے؟ اصحاب پیغمبر کو سبھی سے موجود، بولو 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 بولو، تیرے خیبر کو اکھاڑا کس نے؟ پھر کسی نے کہا پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا، للکار کے مرحب کو پچھاڑا ہوتا، ویسے تو سبھی تھے موجود، خیبر نہ صحیح کچھ تو اکھاڑا ہوتا۔ جو ہے علی نے خیبر کی چٹان کے نیچے علم کو گاڑ دیا، علم کا پتھر پر گڑنا تھا، ایک دم وہ نجومی مچان سے اترا، اتر کے قلعے کے اندر بھاگا اور بھاگ کر کہا اے خیبریوں تمہاری حکومت ختم، تمہاری حکومت ختم۔ قلعے کے امیر نے کہا کیا بکتا ہے؟ کل تک تو کہتا تھا کہ 100 برس ہے، یہ کیا ہوا؟ کہتا تھا جس ستارے کی بنیاد پر کہہ رہا تھا کہ وہ 100 برس میں چکر مکمل کرتا ہے، یہ اب جو آیا ہے اس نے جیسے ہی پتھر پر علم گاڑا، جو ستارہ 100 برس میں چکر لگاتا تھا اس نے ایک پل میں چکر مکمل کر لیا۔ ستارے کی گردشوں کو حرکت دینے والا علی، ایک پل میں ستارے کی گردش نے حرکت مکمل کر لی، تم گئے، مر گئے۔ ہائے ہائے ہائے۔ علی نے پوچھا کوئی ہے میرے مقابلے پہ آنے والا؟ حارث آیا، حارث نے تعارف کرایا، علی نے کہا میں وہ ہوں جو جنگ میں منصور و مظفر رہتا ہوں، حملہ کرو۔ علی پہ حملہ ہوا، علی آگے بڑھے، علی نے عرش کا وار کیا تو ٹکڑے ہو کے زمین پہ گرا، لاشا تڑپ رہا تھا، لاشا تڑپ رہا تھا۔ ایسے میں قلعے کے امیر نے کہا مرحب کہاں ہے؟ مرحب کہاں ہے؟ مرحب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آنے والا علی ہے، اب اس نے کی تیاری، 2 دن معمولی سا لباس پہن کے گیا، گرز لے کر گیا، اب اس نے دوہرا امامہ پہنا، 2 خود پہنے، خود کے اوپر پتھر، 2 زرہیں پہنی، 2 جوشن پہنے، 2 بازو بکر پہنے، 2 دستانے پہنے، سلاح جنگ سے لبریز ہو گئے، پورا لکھا ہے لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے کہ صاحب ذوالفقار آ گیا تھا، لوہے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آیا بھائی کے لاشے کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا، یہ لاشا پڑا، اس کے غیظ میں اضافہ ہو گیا، وہاں سے آیا، آ کر اس نے کہا کہ قد علمت خیبر انی مرحبا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔
ایک بار وہاں سے علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدر. خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. علی نے کہا میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. کہتے نہیں گئے میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. آج یہ نہیں کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. مصلحت سمجھو، علی کی مصلحت، علی کا علم غیب. علی جانتے تھے کہ اس کی ماں نے، سمجھو نا، سنا ہوا جملہ ہے، علی جانتے تھے کہ اس کی ماں نجومی ہے، نجومن ہے، نجومن. اور اس نجومن نے ستاروں کا حساب لگا کے بتایا تھا مرحب سب سے لڑنا. جیو جیو سلامت رہو. حیدر سے نہ لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا، سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا. علی نے فوراً کہا سمتنی امی حیدر. اپنی ماں کا ذکر کر کے اس کی ماں کا ذکر یاد دلایا. جیسے ہی لفظ امی آیا اس کو اپنی امی یاد آ گئی. وہ سمجھ گیا کہ میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی، میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی. تو ایک بار پلٹا، چل دیا واپس. راستے میں شیخ نجدی شیطان کہاں جاتا ہے؟ کہا واپس. کہا کیوں؟ کہا حیدر آ گیا. کہا تو کیا ہوا؟ کہا ماں نے منع کیا تھا کہ حیدر کا سامنا نہ کرنا. کہا ہو سکتا ہے یہ وہ حیدر نہ ہو جس نے ماں نے کہا تھا. کہاں جا رہا ہے؟ عورتیں مذاق اڑائیں گی. چلا جا، یہ وہ حیدر نہیں ہے. پلٹ کے آیا. تب جو منظر دکھانے جا رہا ہوں سننا وہ منظر. پلٹ کے آیا علی کے مقابلے پر. علی وہی ڈٹے ہوئے تھے، علی ڈٹے ہوئے تھے. دلدل پر سوار علی، وہ اپنے گھوڑے پر سوار. اس نے وار کے لیے ہاتھ اٹھایا. اس سے پہلے کہ وہ وار کے لیے ہاتھ اٹھاتا علی کا جلال آسمان پر پہنچا ہوا. اس لیے کہ خیبر کا قلعہ دیکھ دیکھ کر علی کے جلال میں اضافہ ہو رہا تھا. یہ شان رسول میں گستاخی کرنے والے ہیں. تو اب علی آگے بڑھے. ایک بار علی یعفور کی رکابوں پہ اپنا ہاتھ، اپنا پاؤں رکھا، رکھ کر بلند ہوئے. اتنا بلند ہوئے کہ مرحب کے سر پر پہنچے. ذوالفقار سے کہا اور اونچی ہو جا. ذوالفقار کا حجم بڑھا، ذوالفقار کا حجم بڑھا. علی بلند قامت کے یعفور پر بیٹھے، گھوڑے پر نہیں، بلند قامت کے علی. اور سامنے مرحب گھوڑے پر، وہ علی سے بھی بلند ہو رہا تھا. لیکن علی ولی الامر امام ہے. کوئی امام کے سامنے بلند قامت کا ہی کیوں نہ آ جائے، امام اس سے بلند رہتا ہے. علی رکابوں پر بلند ہوئے. بلند ہونے کے بعد اچھلنے کے بعد اور آگے بڑھے. اب جو اچھل کر حملہ کیا ہے تو لکھنے والوں نے لکھا کہ مرحب کے سر پر پڑی. پہلے پتھر کو کاٹا، پھر پہلے خود کو کاٹا، پھر دوسرے خود کو کاٹا، پھر پیشانی کو کاٹا، پھر ناک کو کاٹا، پھر دہن کو کاٹا، پھر گلے کو کاٹا، پھر سینے کو کاٹا، ناف تک کاٹا. 2 حصے راکب بھی ہوا، مرکب بھی ہو گیا. سوار بھی 2 حصے اور سواری بھی 2 حصے. ابھی تو جملہ کہا ہی نہیں ہے، تو سنا ہوا جملہ تھا. کہاں سے چلا؟ سر پہ اتنا بڑا پتھر، 1 من کا پتھر. سوچو خود کتنے من کا ہوگا مرحب. پھر خود، پھر زنجیر، پھر زرہ. علی نے آدھا آدھا کیا، اس کے گھوڑے تک کو کاٹا. اتنا جلال علی میں کبھی دیکھا نہیں گیا، اتنا جلال علی میں کبھی دیکھا نہیں گیا. اب جو ضربت چل رہی تھی، جلال علی جلال خدا جانتا تھا. اللہ علی کے جلال کو جان رہا تھا کہ آج علی کا جلال قابو کرنا ہے. ایک بار کہا جبرائیل تیزی سے جاؤ، زمین کو بچاؤ، اپنے پر زمین پر بچھاؤ. کیا کروں، وقت کامل ہو رہا ہے، مجھے پنڈی بھٹیا جانا ہوتا ہے، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے جملے آپ کے حوالے کرنے ہیں. جبرائیل سے پوچھا کتنی مرتبہ تیزی سے تمہیں زمین پر جانا پڑا، کتنی مرتبہ تیزی سے تمہیں زمین پر جانا پڑا. سنو، جب ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے تھے تیزی سے پہنچا، اپنی ساری پروں کی طاقت لگائی کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم آگ تک پہنچے میں ابراہیم کی مدد کے لیے پہنچا. اور دوسری مرتبہ کہا جب یوسف کنویں میں گر رہے تھے
کہ اس سے پہلے کہ یوسف کنویں میں گرتے مجھے پر بچھا لینے تھے. تیسری مرتبہ کہا جب علی خیبر میں تلوار چلا رہے تھے. کہا مجھ سے اللہ نے کہا جلدی جاؤ نہیں تو اس زمین کی خیر نہیں ہے. آج علی جلال میں ہے. اللہ چاہے تو خود بھی بچا لے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ دنیا کو مقامات حیدریہ دکھائے جائیں. جبرائیل پہنچے اپنے پروں کو بچھایا پر پہ علی کی تلوار لگی. کسی نے کہا پر کٹے کسی نے کہا پر کٹ نہیں سکتے معصوم ہے. علی بھی معصوم جبرائیل بھی معصوم کے پر نہیں کاٹ سکتا. تو ایک ہمارے عالم بہت بڑے گزرے علامہ سبت حسن صاحب علی اللہ مقامو جنہوں نے خطابت کی بنیاد رکھی 250 سال پہلے لکھنؤ میں انہوں نے جملہ پڑھا. عجیب جملہ تھا. ہر چیز بچا بھی لی اور کہہ بھی دیا. کہا پر کٹے پر نہیں کٹے. پر کٹے پر نہیں کٹے. پر کٹے پر نہیں کٹے. تو ایک بار جبرائیل نے اپنے پروں پہ روکا. علی کی ضربت رکی. اب جبرائیل سے پوچھا گیا. جبرائیل نے کہا کہ سنو میں نے اللہ کے حکم سے جب قوم لوط پر عذاب آیا تو اللہ نے کہا قوم لوط کی پوری زمین کو اٹھا کے بلند کر. تو میں نے قوم لوط کی پوری زمین کو اپنے ایک پر پہ اٹھایا ہوا اور اتنا بلند کیا کہ آسمانوں کے ملائکہ ان کے بچوں کی آوازیں سن رہے تھے, ان کے جانوروں کی آوازیں سن رہے تھے, ان کے پرندوں کی آوازیں سن رہے تھے. اور کہا میں 7 دن تک ایسے ہی لیے کھڑا رہا, مجھے ذرا سا بھی بوجھ محسوس نہیں ہوا. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام. کہ میں ایسے ہی کئی دن تک قوم لوط کے پورے شہر کو اپنے ایک پر پہ لیے کھڑا رہا, بلند کیے رہا, مجھے ذرا سا بھی بوجھ محسوس نہیں ہوا. کہ خدا کی قسم جب اللہ نے کہا روک لے علی کی ضربت کو تو میں نے پر بچھائے. ضربت علی کا زور یہ تھا کہ میرے پر اس کا وزن برداشت نہیں کر پا رہے تھے. حالانکہ علی کے ایک ہاتھ کو میکائیل پکڑے ہوئے تھے, ایک ہاتھ کو اسرافیل. بس ختم ہو گئی تقریب. بہت ابھی باقی ہے لیکن میں کیا کروں. کل انشاءاللہ اگر اجازت ہو آپ کی تو کل انشاءاللہ. خوب سنا آپ نے خیبر کا قصہ, خوب سنا. دیکھ رہے ہیں سب جنگ خیبر, سب نے دیکھی جنگ خیبر. علی کی فتح دیکھی, علی فاتح لشکر, واپس آ گئے, خیبر فتح ہو گیا. بعد کے معاملات میں نے چھوڑ دیے. دروازے کا گرنا, علی کا دروازے کو سپر بنانا, دروازے کو خندق میں پل بنانا, اصحاب کا اس پل پر سے پار کرنا, کسی کا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ اتنا بھاری در خیبر علی کے ہاتھ میں, کہ تم ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو میں پاؤں کو دیکھ رہا ہوں. خیبر فتح ہونا, مال غنیمت کا ہاتھ لگنا, مدینے میں چولہوں کا جلنا, فقیروں کا غنی بننا, استغنا آنا, مسلمانوں کا خوشحال ہونا, غنیمت خیبر کا صدقہ, چولہوں سے مطبخ سے دھواں اٹھنے لگا, پیٹ بھر کے کھانا کھایا, سب حسین کے بابا کا صدقہ, علی کی ضربتوں کا صدقہ. اور اسی علی کے بیٹے حسین پر پانی بند, کربلا میں حسین اور اس کے بچوں پر پانی بند, نہیں دیں گے پانی. پیچھے کیا جذبہ کار فرما تھا کہ یہ وہ علی کا بیٹا ہے جس نے بدر میں ہمارے بزرگوں کو مارا, جس نے احد میں ہمارے بزرگوں کو مارا, جس نے خیبر و خندق کا فاتح, واحد فاتح قرار پایا. تو اسی لیے حسین سے کہہ دیا تھا کہ تم سے کوئی دشمنی نہیں, تمہارے بابا علی سے دشمنی, علی کی دشمنی. اور بڑا قرضہ چکایا ہے حسین. حسین کربلا میں ایک بار سب کو جنگ کی اجازت مل رہی ہے, بس ختم کر رہا ہوں. تب آپ نے ہائے کہہ دیا, معال مجلس ادا ہو گیا, معال مجلس حاصل ہو گیا, آپ نے ہائے کہہ دیا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے آپ گریہ کرتے ہیں, خدا آپ کی گریہ کن آوازوں پر رحم فرما.
خدا پس پردہ بیٹھی ہوئی خواتین کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، دعائیں دے رہا ہو تو ایسی بات ہے۔ آج ہی دعا کے لیے آخری دن، کل سے تو بس ہائے ہائے ہی ہے، اس لیے کہ آج حسین کے بچوں پر پانی بند ہو گیا۔ کربلا کی سخت گرمی، بچوں کا العطش العطش کہنا، اور پھر اس پہ طرفہ مصائب یہ کہ بار بار قاسم آ کے کہہ رہے ہیں چچا اجازت، چچا اجازت۔ حسین کے دل پر زخم لگتا تھا جب قاسم آ کے کہتے تھے چچا اجازت، چچا اجازت، زخم لگتا تھا حسین کے دل پر۔ ایک بار چچا نے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا، بیٹے تمہیں دیکھتا ہوں تو بھیا حسن یاد آ جاتا ہے، کیسے جانے دو، کیسے جانے دو۔ چچا کے ہاتھوں کو چوما، ماں کے خیمے میں آ گئے، کہا اماں اجازت نہیں مل رہی، اماں بہت بڑی مصیبت ہے کہ مجھے اجازت نہیں ملی۔ جیسے ہی لفظ مصیبت بی بی فروا نے سنا، آنکھوں میں چمک آ گئی، کہا قاسم قریب آؤ، قریب آئے، آستین کو الٹا، کہا یہ تعویذ ہے، اس تعویذ میں تمہارے بابا کی تحریر ہے، تمہارے بابا نے کہا تھا جب بھی کوئی مصیبت کا وقت آ جائے اس تحریر کو کھول کے پڑھ لینا، مصیبت رفع ہو جائے۔ تعویذ کھولا گیا، اس میں خط تھا، ایک تحریر تھی، اور تحریر بھی حسن مصطفیٰ کے ہاتھ کی لکھی۔ جیسے ہی تحریر کو بی بی فروا نے پڑھا، خوش ہو گئی، کہا قاسم آؤ اجازت مل گئی، قاسم آؤ اجازت مل گئی۔ قاسم کو لے کے آئے، بی بی حسین کے خیمے میں آ گئی۔ امام حسین نے دیکھا بھابھی کیوں آئی ہیں؟ کہا کہ میرے امام وقت میں کچھ کہنے نہیں ہے، بس یہ تحریر آپ پڑھنی ہے، یہ تحریر آپ پڑھنی ہے۔ حسین نے تحریر کو کھولا، خط تحریر کو پہچانا، آنکھوں سے لگایا، پیار کیا، رونے لگے، کہا یہ تو میرے امام حسن مصطفیٰ کی تحریر ہے۔ لکھا ہوا تھا یہ تحریر ہے امام وقت حسن ابن علی کی طرف سے اپنے دور کے امام حسین ابن علی کے نام۔ حسین جب کربلا میں قربانیوں کا وقت آ جائے تو قاسم کو میری طرف سے نمائندہ بنا دینا، میں تمہارے ساتھ جنگ میں اس وقت ہوں گا نہیں، لیکن میری طرف سے قاسم کو میرا نمائندہ بنا دینا۔ حسین ابن علی نے کہا قاسم بڑی سفارش لے آئے، بڑی سفارش لے آئے، میرے بھائی کی سفارش، اب تو میں تمہیں روک ہی نہیں سکتا۔ قاسم کو خیمے میں لائے، بیویاں جمع ہو گئیں، حسین نے تیار کیا، نیا کرتا سبز رنگ کا قاسم کو پہنایا۔ ماں مسلسل نئے کپڑے روز پہناتی تھی، نیا کرتا سبز رنگ کا قاسم ابن حسن کو پہنا دیا، سر پر امامہ سجا دیا۔ سر پر امامہ سجانے کے بعد 2 شملے ادھر ادھر لٹکا دیے۔ زینب نے کہا یہ شملے کیوں لٹکائے؟ کہا یہ شملے نہیں، یہ صحرا ہے قاسم کا، یہ قاسم کا صحرا ہے۔ ایک بار قاسم جب جانے لگے، حسین نے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ زینب نے رو کر کہا بھیا سب گئے، کسی کے گریبان کو چاک نہیں کیا۔ کہا زینب چاک گریبانی یتیمی کی نشانی ہے، کہ جب چاک گریبان بچہ میدان میں آئے تو سب سمجھ جائیں کہ یتیم آیا ہے، شاید کسی کو رحم آ جائے، شاید کسی کو رحم آ جائے، شاید کسی کو رحم آ جائے، اتنا خیال ہے حسین کو قاسم کا۔ چل دیے قاسم، عباس کو سلام کیا، حسین کو سلام کیا، عباس کا شاگرد ہے قاسم، استاد کو سلام کیا، چلے، دونوں چچاؤں کو سلام کر کے چلے۔ اماں نے بھی خدا حافظ کہہ دیا، بیٹے جاؤ، تمہیں ضمانت میں دیا تمہارے بابا کو، سرخرو لوٹنا قاسم۔ قاسم نے حملہ کیا، 4 بیٹے ارزق کے مارے، ارزق کو بھی قتل کیا۔ یہ 5 پہلوان جو قاسم نے مارے ہیں، تاریخ شاہد ہے کہ ایسے پہلوان کوئی 14 برس کا بچہ مار نہیں سکتا تھا۔ حسن مصطفیٰ کے بیٹے نے، کبھی موقع ہوا تو سناؤں گا، حسن مصطفیٰ کے بیٹے نے وہ جنگ کی ہے کہ آج تک تاریخ شجاعت آنکھوں، ہاتھوں کو، انگلیوں کو ہاتھوں میں دیے ہوئے انگوش بدندہ ہے کہ 14 برس کا بچہ کیسے جنگ کر گیا۔ 4 5 باپ بیٹوں کو تہہ تہہ کر کے زمین پر اتار دیا۔ آتے جا رہے تھے لوگ، قاسم مارتے جا رہے تھے، بس یہی ہوا جو ہو رہا تھا کہ اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہے، یہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا۔ کیا کیا جائے؟ مل کے حملہ کرو، مل کے حملہ کرو، ایک جان فروا، ایک جان قاسم، ایک جان قاسم، حسین ترین فروا کا بیٹا، جس کے گلے سے پانی اترے تو اترتے ہوئے دکھائی دیتا تھا،
اس لیے کہ جب فوج یزید کی رپورٹر نے دیکھا تو لکھا، اس نے کہا اب جو 14 برس کا بچہ آیا تو معلوم ہو رہا تھا کہ دل میں چاند نکل آیا، کہ ایسا حسن ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ اور اس حسین بچے نے جو حملے کیے ہیں تو فوجوں میں کشتے کے پشتے لگا دیے، چاروں طرف سے قاسم کو گھیرا گیا۔ اب کب تک قاسم جنگ کرتے؟ ایک بار قاسم جھکے، کسی نے کہا تمہارا تسمہ کھلا ہوا ہے، دھوکہ دیا قاسم کو، بچہ ہے نا 14 برس کا، فوراً اپنے تسمے کی طرف رخ کیا۔ جیسے ہی قاسم کا سر جھکنا تھا کہ کسی ملعون نے قاسم کے سر پر گرز مارا، قاسم کا سر پیچھے سے شگافتہ ہوا، قاسم گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، کسی نے ایک پہلو سے نیزہ مارا، بچے کے دوسرے پہلو سے پار ہو گیا، بچہ زمین پر گرا۔ ایک بار بچے نے یہ نہیں کہا چچا آئیے، بچے نے یہ نہیں کہا چچا عباس آئیے، بچے نے یہ نہیں کہا کہ آپ پر سلام ابا عبداللہ، بچے نے گر کر کہا اماں میں گر گیا۔ کیا گریا کر رہے ہو؟ کیا گریا کر رہے ہو؟ اماں میں گر گیا۔ کا یہ واحد بچہ تھا جس نے گر کے اپنی ماں کو آواز دی ہے۔ ختم ہو گئی تقریر، حسین جلال میں آ گئے کہ عباس چلو، قاسم کا لاشا اٹھانا ہے، چلو عباس، ادھر سے میں ادھر سے تم۔ دو بھائی فوجوں میں آئے، عباس اور حسین جیسے طوفانوں کو آتا دیکھا، فوجوں میں تلاطم برپا ہوا۔ لکھا یہ ہے کہ ادھر کی فوج ادھر، ادھر کی فوج ادھر، بیچ میں کاش ہے، آواز دے رہا تھا چچا بچائیے، چچا بچائیے۔ آخری جملہ حسین پہنچے تو یہ کہہ کے پہنچے قاسم مجھے معاف کر دینا، تو ٹکڑوں میں بچ گیا، چچا